کربلا ہمیں ظہور کی دعوت دیتی ہے، اور ظہور تک پہنچنے کے لیے کربلا سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے کربلا ہر اس چیز کا ذکر کرتی ہے جو آج بھی موجود ہے۔ کربلا دشمن بھی بتاتی ہے دشمن کسے کہتے ہیں، کربلا دشمن کی خصلتیں بھی بتاتی ہے، کربلا اصحاب کا ذکر کرتی ہے، ان کی خصوصیتوں کا ذکر کرتی ہے، کربلا ماؤں کا ذکر بھی کرتی ہے، کربلا بہنوں اور بچیوں کا بھی ذکر کرتی ہے، تاکہ یہ پیغام دے قیامت تک کہ تم زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو، تمہارے لیے کربلا نمونہ عمل ہے۔ یہ ضروری ہے، ہماری مائیں بیٹھیں موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کربلا ہمیں کیا دے رہی ہے۔ میں آج کربلا سے اس دور میں کیا درس لوں؟ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں امام کا سپاہی پیدا ہو تو پھر ہمیں اپنے دامنوں کو پاک رکھنا پڑے گا۔ آج ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے سے پہلے اپنی تربیت کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر انسان چاہتا ہے اس کی بیٹی اچھی ہو، اس کا بیٹا اچھا ہو، اس کا بیٹا اس کی بچی اچھے کام کرے، معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا ہو، تعلیم یافتہ ہو، عفت ہو، پاک دامنی ہو۔ لیکن یہ سب کیسے ہوگا؟ جب تک آپ خود تربیت یافتہ نہیں ہوں گے، جب تک آپ خود پاک دامن نہیں ہوں گے، جب تک آپ کی نگاہیں پاک نہیں ہوں گی، آپ کیسے اپنے بچے کی نگاہوں کو پاک کریں گے؟ جب آپ کا اپنا پردہ حجاب اچھا نہیں ہوگا تو آپ کیا توقع کریں گی آپ کی بیٹی حضرت زینب کی سیرت میں چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ آپ اس چھوٹی بچی پہ روتے ہیں نا، جو مصائب بھی سنے آپ نے، آپ ہر کوئی چاہتا ہے بچیوں کا نام بھی ان کی محبت میں رکھتا ہے سکینہ۔ کیوں؟ اس چھوٹی بچی نے جو کردار ادا کیا کربلا میں، آسان ہے؟ ایک چھوٹی سی بچی اتنی مصیبتیں سہ رہی ہے کربلا میں، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہمیں بابا کہاں لے آئے، نہیں، اطاعت کرتی ہوئی نظر آئے۔ ایسی بچیاں ہم پیدا کر رہے ہیں، ایسی بچیوں کی تربیت ہم دے رہے ہیں۔ عزیزان محترم، معاشرہ تبھی امام کی طرف بڑھے گا، آپ مجلس میں ان کا ذکر کریں اور گھر ہمارے جو ہوں وہ بالکل مخالف ہوں ان کے۔ ہم یہاں تو سنیں کہ دشمن نے، یزید نے اس زمانے میں حجاب چھین لیا، اور آج ہماری مائیں بہنیں بازاروں میں نامحرموں کے آگے حجاب کے بغیر ہوں، تو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے خدا کی بارگاہ میں؟ آج ہم ذکر کریں، میرے مولا نے ایک شب مانگی، کیوں مانگی؟ قرآن کی تلاوت کے لیے۔ عباس مہلت لو، کس چیز کی؟ میں نماز سے محبت ہے، مجھے قرآن کی تلاوت سے محبت ہے۔ شب عاشوراء راوی کہتا ہے کہ ہر خیمے میں جیسے شہد کی مکھیوں کی آوازیں تھیں، قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اللہم صلی علی محمد اور آج شب عاشور گزر جائے اور میں قرآن کی تلاوت نہ کروں۔ آپ ماتم کریں، مجلس جلوس جائیں، سارے کام کریں، لیکن 10 آیتیں تو قرآن کی تلاوت کر لیں، کیونکہ امام رات کو قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ امام نے قربانی خدا کے لیے دی ہے، دین کی خاطر دی ہے، اپنی خاطر نہیں دی، کوئی اپنا مصرف نہیں تھا۔ ویسے بھی اللہ کا نمائندہ اللہ ہی کے لیے کام کرتا ہے، حق ہوتا ہے، چاہے اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب نفس محترم، یا ایتھا النفس المطمئنہ، روزہ عاشور، سورہ فجر کی آیات، یہی تو آیات تھی۔ لعین نے اپنے دربار میں جب اسیر ہو کر آئے تو کیا کہا؟ دیکھا ہم کامیاب ہو گئے، دیکھا اللہ نے ہمیں کامیابی دے دی۔ تو اس نے سوال کیا بی بی سے، آپ نے کربلا میں کیا دیکھا؟ وہ عالمہ غیر معلمہ،
وہ ام المصائب، وہ ثانیہ زہرا کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال کے سوا، میں نے خوبصورتی کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ کون سی خوبصورتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی کربلا میں، اور بی بی کو نظر آئی؟ استاد میر باقری کہتے ہیں کہ جب دشت کربلا، خاک کربلا پر زہرا کا لال پیاسا لیٹا ہوا ہے اور وہ لعین سینے پر بیٹھا ہوا، اس وقت قرآن کی آیتیں یہ نازل ہو رہی تھیں، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والے نفس، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، راضیۃ مرضیہ، ہم تم سے راضی، تم ہم سے۔ ان آیات کو بھی دیکھ رہی ہے، یہ ہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا، مگر اس جمال کو دیکھنے کے لیے مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کربلا آسان نہیں ہے، مصیبت سے گزرنا۔ ہماری زندگی میں ذرا سی مصیبت آتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یہ ہو گیا، فوتگی ہو گئی، بیماری آ گئی، فلانا امتحان ہے۔ دنیا اگر دنیا میں سب صحیح ہو جائے تو پھر دنیا اور جنت میں فرق کیا ہوگا؟ دنیا ہے کیا؟ مصیبت، پستی کی جگہ۔ اب یہاں مشکلات ہوں گی، یہاں بیماریاں ہیں، یہاں گرفتاریاں ہیں، یہاں ابتلاات ہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ کربلا کو ہمیشہ یاد رکھو۔ کیوں؟ تمہارے اوپر جتنی پریشانی آ جائیں، کربلا کی مصیبت سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ کیا بولیں گے؟ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، مولانا جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، فوتگی ہو گئی، بیماری آ گئی، فلانا ہو گیا۔ وہ ایک تو ہمارے ذہن اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اپنے عمل کو دیکھنے کے بجائے لوگوں پہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے جادو کر دیا۔ بھائی آپ اپنا عمل دیکھو، آپ کی عبادات ٹھیک ہیں، آپ کے واجبات ٹھیک ہیں، آپ صحیح عمل کرتے ہو، کچھ ہو جائے فلانا نے جادو کر دیا۔ آدھا شہر یہ کہتا ہے جادو کر دیا ہے، اور آدھا شہر جو کہتا ہے جادو کر دیا گیا۔ اسے لگتا ہے اس پورے شہر میں جادو زیادہ ہوتا ہے۔ آپ خود تصور کریں، کیوں؟ بھائی دنیا مشکلات ہے۔ ابھی میں گر جاؤں، خدا نہ خواستہ حادثہ ہو جائے، دنیا حادثہ ہے، حادثہ ہونا ہے۔ آپ دنیا کیا چاہتے ہیں؟ کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا کہتا ہے میں تمہیں جان سے، میں تمہیں مال سے، تمہیں اولاد سے آزماؤں گا۔ ساری مشکلات یہ تینوں ہی تو ہیں، اور ہے کیا؟ یا اولاد نہیں ہے، یا اولاد بیمار ہے، یا اولاد خراب ہے، امتحان ہے یہ۔ مال نہیں ہے، مال کم ہے تو امتحان، مال زیادہ ہے تو امتحان، بیمار ہو گئے تو امتحان، صحت زیادہ دے دی تو بھی اللہ امتحان لے رہا ہے۔ امتحان ہے، ہر چیز اس دنیا کی امتحان ہے امتحان کی جگہ ہی ہے۔ دو امتحان، جو امتحان دے گا وہی کامیاب ہے۔ اب آپ بولے نہیں میں پہاڑوں میں چلا جاؤں، دنیا چھوڑ دوں، غاروں میں چلا جاؤں، تو پھر اگر ایسا ہوتا تو خدا پھر انبیاء کو کیوں بھیجتا؟ خود رسول خدا غار حرا سے نیچے کیوں اترتے؟ حضرت جبرائیل آ رہے ہیں، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کھانا لے کر آ رہی ہیں، غار حرا سے بہتر کوئی جگہ ہے نہیں۔ معاشرے میں جاؤ، معاشرے کو تبلیغ کرو، سوسائٹی میں رہو، سوسائٹی میں اس سوسائٹی کو، اس معاشرے کو توحید تک لے کر آؤ، لا الہ الا اللہ لے کر آؤ۔ کیا مسئلہ تھا امام حسین کو مدینہ میں رہتے؟ کوئی مسئلہ تھا؟ کوئی مشکل تھی؟ نہیں کرتے کچھ، رہتے مدینہ کے اندر۔ کیوں چھوڑا مدینہ؟ میں اپنے جد کی سنت پر عمل کرتا ہوا اپنی امت کی اصلاح کے لیے کربلا کی طرف جا رہا۔ ہدف یہی تھا امام کا، ورنہ ایک شخص سے دشمن کو کیا پریشانی تھی؟ ایک شخص سے وہ پوری، سب نے تو بیعت کر لی تھی، امام نے بیعت نہیں کی تھی، 2-3 اور لوگ تھے، ان کی جب باری آئی وہ ادھر ادھر ہو گئے، مگر اس نے کہا کہ نہیں، امام سے بیعت لینی ہے۔ یہ تو مدینہ ہی میں پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جب یہ آئیں گے گورنر کے پاس، اگر نہیں مانیں گے ان کی گردن ہٹ جائے گی، لیکن اب انہیں کیا پتا، امام کی ہیبت اتنی تھی، امام کر جو تھا وہ اتنا زیادہ جلال تھا کہ دشمن بھی کھڑا ہو گیا،
وہیں سے. اور جب یار بعد میں پوچھا کہ تم کھڑے کیوں ہو گئے؟ تم نے کہا مجھ سے رکا ہی نہیں گیا. اور یہ نہیں پتا تھا کہ دروازے کے باہر حضرت عباس اور علی اکبر بھی کھڑے ہوئے. خوف تھا. لیکن مدینہ کی حرمت کی وجہ سے، نانا کے روزے کی وجہ سے کہ یہاں خون خرابہ نہ ہو، چھوڑا. مکہ گئے. مکہ میں احرام توڑ دیے امام نے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے گھر میں نہیں چاہتے تھے کہ خون گرے. اور نکلے. پھر کربلا پہنچ کر کربلا کو خریدا، تاکہ کل کو یہ نہ کہے کوئی کہ ہماری زمین میں آ کر امام حسین جو ہے وہ امام ہے. امام نے جہاں گرنا تھا اس جگہ کو بھی خود خریدا ہے. کسی پر احسان نہ ہو کوئی. امام جانتے تھے خاک شفا ایسے نہیں خاک شفا بن گئی. کربلا کی شفا اس وجہ سے ہے کہ اس میں وہ خون ملا ہوا ہے جسے بڑا کرتے ہوئے رسول اپنی زبان چسوا رہے. لحم کا لحمی، دموں کا دمی. میرا گوشت ان کا گوشت، میرا خون ان کا خون ہے. یہ ہے وہ ہستی. امام آسان نہیں ہے عزیزان محترم. پھر جب امام آئے، یہی پیغام ہے امام کا. آج تک کربلا کو یاد کرو. کیوں یاد کرو؟ اگر تم رستے سے بھٹک رہے ہو تو کربلا تمہیں موڑے گی. انسان ہائی وے پہ غلط چلا جاتا ہے نا، پھر بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں آگے سے ایگزٹ لے لیں، یو ٹرن لے لیں. کیوں؟ دوبارہ اپنے راستے پہ چلے جائیں. آپ گمراہ ہو گئے ہیں، آپ دور چلے گئے ہیں، آپ عبادت سے دور ہیں، آپ طہارت سے دور ہیں، آپ پاکیزگی سے دور ہیں، آپ حجاب سے دور جا رہے ہیں، آپ کے معاشرے میں مشکلات ہیں، آپ کے معاشرے میں فساد ہے، آپ وقت کے امام سے دور جا رہے ہیں. کربلا ہر سال آ جاتی ہے. واپس آؤ، پلٹو. یہ وہ خیمہ ہے جو ہمیشہ تمہیں بلا رہا ہے. یہ ہے کربلا عزیزان محترم. یہ وہ خیمے ہیں جو 61 ہجری میں لگے تھے. اس وقت جل گئے، مگر ان کی روشنی آج تک ہم سب کو راستہ دکھا رہی ہے.